غفور حیدری صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے پشاور میں، بڑی اہم ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا آپ سن لیں ذرا. چونکہ ہم ابتدائی طور پر جب پی ڈی ایم بنا رہے تھے تو اس میں ہم نے استعفے کا آپشن رکھا ہے، اور یہ نہیں کہا گیا اس میں کہ یہ لاسٹ آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جلسے ہم نے کیے، پبلک کا رسپانس ہم نے دیکھا، سب کچھ ہوا. لیکن اب جب ہم نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کی طرف یا پنڈی کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا، تو کل 10 جماعتوں میں سے 9 جماعتوں کی رائے یہ تھی کہ ہم جائیں تو استعفے دیں. کوئی بات نہیں، پہلے مرحلے میں سب قومی اسمبلی کے استعفے دیں، آدھا ایوان خالی ہو جائے گا، دوبارہ ان کو الیکشن دینے پڑیں گے. لیکن پیپلز پارٹی اس سے اتفاق نہیں کر رہی تھی. اچھا حیدری صاحب، مولانا صاحب نے بھی آج یہ بھی کہا کہ کوئی پی ڈی ایم میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ 10 میں سے جو پی ڈی ایم کی 9 جماعتیں ہیں وہ استعفوں کے حق میں ہیں. تو فرض کریں کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفوں پہ راضی نہیں ہوتی، تو کیا پھر پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے آپ نکال دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، 2018-25 جولائی کو جو انتخابات ہوئے اور اس کے دوسرے دن اپوزیشن نے جو مل کر ایک مشترکہ بیانیہ جاری کیا کہ 2018 کے انتخابات قابل قبول نہیں ہے اور تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے، ان نتائج کو ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم تو اسی بیانیہ کو لے کر چلے، لیکن ہماری پیش نظر یہ بات ضرور تھی کہ اپوزیشن کی جو جماعت ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں. بہت سارے ایسے مراحل آئے، اپوزیشن کی جماعتیں ہمارے ساتھ نہیں رہی. ہم نے تنہا پورے ملک میں 15 ملین مارچ کی، آزادی مارچ کیا، اور اس آزادی مارچ سے آپ نے بھی خطاب فرمایا اور لاکھوں لوگ تھے آپ کے سامنے. میں تو شکریہ ادا کرنے گیا اور تھا اس کے ساتھ میں تو شکریہ ادا کرنے گیا تھا کہ آپ نے ہماری جو لیڈی فیمیل جرنلسٹ تھیں ان کو خطاب کور کرنے کی اجازت دی تھی، تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا. آپ کی بڑی مہربانی. جی. تو اس کا ہم نے بھی شکریہ ادا کیا. اس کے ساتھ پھر جب پی ڈی ایم بنی تو ہمیں توقعات زیادہ ہوئی کہ اب 10 جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں. تو ظاہر ہے جی، تحریکیں چلتی ہیں تو تحریکوں کے مختلف آپشنز ہوتے ہیں، آغاز کہاں سے کرتے ہیں، پھر اینڈ کہاں کرتے ہیں. تو اس میں بہرحال سر فہرست ہر میٹنگ میں استعفوں کی بات چلتی رہی، اور چلتے چلتے آخر اب جب ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو اب لانگ مارچ تو ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اور شاید اب کے اس مارچ میں اتنے لوگ نہ ہوں جتنا اس میں تھا. بی بی سی نے تو یہاں تک لکھا کہ 17 لاکھ سے اباؤ لوگ تھے. تو اگر 17 لاکھ 20 لاکھ بھی ہم لوگ لے آئیں، 2-4 دن بیٹھ بھی جائیں، اور بقول بلاول بھٹو صاحب کے ہمیں بم مارنا ہے، تو بم مارنے کا وقت پھر کب آنا تھا. اچھا. تو یہ موقع بہترین موقع تھا، اور اس پر ہم سب سر جوڑ کے بیٹھے اور سب کی رائے تقریباً آ گئی. جب زرداری صاحب نے گفتگو فرمایا تو مجھے بالکل، میں بھی تھا چونکہ میٹنگ میں، تو مجھے عجیب سا لگا کہ گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بنانے والی باتیں نہیں ہیں بلکہ بگاڑنے والی باتیں ہیں. تو بہرحال افسوس تو ہوا، لیکن وہ بڑے آدمی ہیں، اس پر کوئی اس طرح کا رد عمل بھی ہم نہیں دے سکتے. تو یہ ساری صورتحال ہے، سیاسی جماعتیں بھی، اور اگر جمہوریت ہے تو پھر جمہوریت میں اگر 9 جماعتیں ایک رائے دیتی ہیں، اور دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو ہم مرحلہ وار ان کو برداشت بھی کیا، ساتھ لے کر چلنے کی بھی کوشش کی. برداشت بھی کیا. اسپیکر اور جو ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات میں بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پھر صدر کے الیکشن میں بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوئی دوری پیدا نہیں کی. اب بھی ہم نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو، یا پی ڈی ایم، اب البتہ اتنا ہے
کہ ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ چلو ہم نے تو یہ بات رکھی کہ لانگ مارچ جو 26 کو شروع ہوں گے اور یہاں جب ہم پہنچیں گے تو استعفیٰ بھی ہم جو ہے وہ دے دیں گے. تو اس پر جب وہ نہیں آئے تو پھر پورے ہاؤس نے ان سے درخواست کی کہ پھر آپ اپنی میٹنگ میں طے کریں اور ہمیں جواب دیں. اب ہمیں ان کے جواب کا بھی انتظار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سلیکٹڈ حکومت کو برطرف کریں, اس کا خاتمہ ہو جائے. اور حامد میر صاحب, میں صرف ایک اس حوالے سے بھی نہیں بلکہ پاکستان کا وہ کون سا طبقہ ہے جو اب تک اس نے احتجاج نہیں کیا ہے. تو حکومت سے لوگ تنگ ہے. آج بھی درجنوں ڈاکٹرز جہاں مولانا صاحب سے ملے اور انہوں نے اپنے مسائل پیش کیے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اپنی سی سی کا اجلاس بلائے گی, قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی سی سی کا اجلاس کب تک بلائے گی, کب تک آپ پی ڈی ایم کو بتائیں گے؟ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ کیا بلاول صاحب کا جو ایٹم بم تھا وہ ٹھوس ہو گیا؟ دیکھیے میر صاحب, ایٹم بم اپنی جگہ موجود ہے. ہم نے بالکل واضح طور پہ اس پہ کہا, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت بھی ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تھے, سارے دوستی, جب بائی الیکشن شروع ہوا. سب نے کہا کہ بائی الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے, سب نے کہا کہ سینٹ سے پہلے استعفے دے دیے جائے. ہم نے گزارش کی کہ سینٹ سے استعفے دے دینے کے باوجود سینٹ کا الیکشن رکے گا نہیں, اسمبلی سے استعفے دینے کے, جبکہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. تو ہماری اکیلی جماعت نے سب سے گزارش کی اور ہماری گزارش پہ ان سب دوستوں نے ایگری کر لیا, مہربانی ان کی. اس کا نتیجہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا نکلا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سوالیہ انداز میں یا طنزیہ انداز میں اگر آپ مجھے اجازت دیں, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نون لیگ کے ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر تو بن گئے, لیکن سینیٹر بننے کے بعد پیپلز پارٹی نے چنڈی دکھا دی. گزارش یہ ہے, یہ آپ کا حق ہے, آپ طنز کریں یا آپ سیریسلی اس پہ بات کریں, لیکن میں سمپل یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو ہم نے کنونس کیا تھا, ہم نے مجبور نہیں کیا تھا. اور اس کنونس ہونے کے بعد جو ہمارا موقف تھا اس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, کوئی سبکی نہیں ہوئی, بلکہ اس میں ایک سرخروئی ہوئی. جے یو آئی کو تو سبکی ہوئی ہے, ڈپٹی چیئرمین کا ان کا امیدوار ہار گیا, اس کے ووٹ ہی نہیں تھے. میں سر گزارش کر رہا ہوں کہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہ بات درست کہ ہمارا ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہار گیا, لیکن جتنی حکومت اس سے ایکسپوز ہوئی ہے, میں اس رنگ میں بات کر رہا ہوں, وہ بائی الیکشنز ہوں, وہ ان کی جماعت کے اوپر جو الزامات تھے سندھ کے اندر سے, بلوچستان کے اندر سے ان کی اپنی جماعت نے الزامات لگائے کہ کروڑوں روپے کے, اور یہ بڑے جو بت بنے ہوئے تھے کہ بڑی شرافت کی اور آنیسٹی کی پالیٹکس کرنے والی حکومت ہے, ان کے اوپر الزام لگے, یہ زیادہ ایکسپوز ہوئے. اب بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہماری گزارش صرف اتنی ہے, ایک تو مومنٹم ہمیں اور بلڈ کرنا چاہیے, اور یہ بھی تھا کہ خالی حکومت تبدیل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, ہم اس سے بیونڈ جانا چاہتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے یہ سوال ضرور رکھا کہ استعفوں کے بعد اس سے آگے بھی کچھ ہونا ہے نا, تو وہ کیا ہوگا, ہمیں تھوڑا ایجوکیٹ کر دیجیے. اچھا حیدری صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا جلدی سے بولیں. اور آخری گزارش یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب کی گفتگو سے پہلے میاں صاحب کی بھی گفتگو تھی, میں اس کے اوپر تفصیل میں آپ کہہ چکے ہیں. جی حیدری صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قاہرہ صاحب نے فرمایا کہ ضمنی الیکشن اور سینٹ الیکشن, تو یہاں بھی ہم نے آپ کا احترام کیا, آپ کی بات مانی. ہم نے تو جے یو آئی تو روز اول سے کہہ رہی تھی کہ ہم نے حلف نہیں اٹھایا. پھر اتحاد کا فائدہ یہ ہوا, سب نے جب ہم نے مل کر الیکشن لڑا تو ضمنی الیکشن بھی جیتے اور سینٹ میں بھی کامیابی ہوئی, اور آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جیت گئے. لیکن اس کے بعد جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے تو 7 ووٹ پریزائڈنگ آفیسر نے بدنیتی پر اس لیے مسترد کیا کہ وہ صحیح نہیں ہے, لیکن وہی 7 ووٹ جو مجھے ملنے تھے اور جو لوگ ایجوکیٹ بھی ہو گئے کہ ابھی پہلے غلط لگایا ہم نے, بعد میں یہ صحیح لگنی چاہیے, وہ ووٹ کہاں گئے؟ کس نے پھر حکومتی امیدوار کو ووٹ دیے؟ لیکن وہ ووٹ تو مجھے ملنے چاہیے تھی. تو یہ پیپلز پارٹی کے ووٹ تھے, مسلم لیگ کے ووٹ تھے, کس کے ہیں؟ کم از کم اس کی وضاحت تو ہونی چاہیے. یہ قاہرہ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں, قاہرہ صاحب کی وضاحت سن لیں. جی قاہرہ صاحب. دیکھیے حضور, گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جے یو آئی کا موقف استعفوں کے حوالے سے یا اسمبلیوں میں جانے کے حوالے سے اپنی جگہ,
لیکن باقی ساری جماعتیں اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی تھیں یا جو باقی میجر جماعتیں ہیں، اور ہم نے جب گزارش کی سر تو وہ آپ نے ہمارے ساتھ 7 اگری ووٹوں کیا، والی بات. 7 ووٹوں والی اور بات 7 نہیں 5 ووٹ ہیں وہ، کیونکہ ہمیں 49 ووٹ ملے اور 5 ووٹ کم ملے ہیں مولانا کو، اور اس کے اوپر فیصلہ ہوا رات کو. وہ فیصلہ آلریڈی آپ کے موجود ہے 51 ووٹ تھے ٹوٹل. سر ٹوٹل تھے نا، اس میں سے ایک ووٹ ضائع ہوا جو دونوں کو لگا، پتہ نہیں کس کا تھا. ہاؤ وی کین سے کہ وہ ہمارا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ووٹ ادھر چلا گیا، صحیح ایک ووٹ ان کے چلے، میں 47 سے اب 48 ہو مجھے گئے. لگتا ہے کہ تو زبیر صاحب گزارش یہ کو پتہ تھی، اس پہ ایک بات ہوئی رات کو میٹنگ میں، یہ طے ہوا کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے، اور مولانا نے کمیٹی بنانی ہے، بنائیے اور اس کے اوپر فیصلہ کریں. ہم پابند ہیں، ٹھیک جو ہے. فیصلہ ہوگا ہم عمل اچھا کریں زبیر گے. صاحب کو پتہ ہے جی وہ جو مولانا صاحب کے ووٹ ہیں ان کے بارے میں کیا صورت